معزز سامعین کرام، آج کے ڈیٹ میں ضمانت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ گارنٹی وارنٹی، اگر کوئی شخص کسی معاملے میں کسی چیز میں کہہ دے تو اس معاملے کو بآسانی طے کر لیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر ضمانت دینے والے یا ضامن گارنٹی دینے والے کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسی ذات ہو سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک عہدے میں فائز ہو، ان کا کوئی مقام ہو، ان کی کوئی شخصیت ہو، تو ایسے صورت میں بدرجہ اولیٰ اگر کوئی شخص کسی چیز کے معاملے میں، کسی چیز کے طے کرنے میں ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے تو اس کو بالکل بآسانی ہم طے کر لیتے ہیں۔ آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی ضمانت کی بات کرنے کی کوشش کروں گا جس کی ضمانت کوئی عام چیز کی ضمانت نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیزوں کی ضمانت نہیں ہے، اور ایسی ضمانت جس ضمانت کے تعلق سے میں بات کروں گا وہ ضمانت کوئی ایسے ضامن کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے جیسے انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر سب سے اہم ترین انسان، انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان جو کہ انبیاء کے سردار ہیں، اور وہ بھی ایسی زبان سے ضمانت دے رہے ہیں، ایسی زبان سے ضمانت دی جا رہی ہے جس زبان کے تعلق سے خود اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ایسی زبان سے ضمانت دی جا رہی ہے کہ جو زبان اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتی، جو زبان اپنی مرضی سے جنبش نہیں کرتی، بلکہ جب تک کہ اللہ رب العالمین کا وارڈر نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا، وہ زبان اس وقت تک اپنی حرکت میں نہیں آتی، وہ زبان اس وقت تک جنبش نہیں کرتی۔ ایسی زبان سے ہمیں اور آپ کو ضمانت دی جا رہی ہے، اور وہ ضمانت کسی ایسی عام چیزوں کی ضمانت نہیں ہے، کسی ایسے بیکار چیزوں کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی ضمانت ہے، ایک اتنی بڑی چیزوں کی ضمانت ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت، اس چیز کی کشادگی آسمان کی وسعت اس کے مقابلے نہیں ہو سکتی، زمین کی وسعت ان کے مقابلے نہیں کر سکتی، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اہمیت کے حامل چیز ہے وہ چیز، اس چیز کی ضمانت ایسی ذات کی طرف سے، ایسی شخصیت کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ جو شخصیت، جس کی شخصیت پورے عالم انسان میں سب سے اہم ترین شخصیت ہے، سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی بڑی چیز کی ضمانت اور اتنی بڑی شخصیت دے رہے ہیں تو اس ضمانت، اس چیز کی قیمت بھی بہت بڑی ہوگی، اس چیز کی ادائیگی بھی بہت زیادہ کرنی پڑیں گی۔ نہیں، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی قیمت کوئی لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیوں میں بھی نہیں، اس چیز کی قیمت صرف اس ضمانت کے بدلے میں آپ سے کچھ چیزوں کی ضمانت مانگی ہے، آپ کو کچھ چیزوں کی ضمانت دینی ہے، تو اگر آپ اس چیزوں کی ضمانت دے دیتے ہیں تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بڑی چیز کی ضمانت دے دیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اضمنوا لی ستا من انفسکم، مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، صرف 6 چیزیں، کوئی بھاری چیز نہیں ہے، اس چیز کی قیمت کوئی چیز زیادہ نہیں ہے، آپ کو لاکھوں میں قیمت ادا نہیں کرنی ہوگی، صرف 6 چیزوں کی ضمانت آپ کو دینی ہوگی۔ اگر آپ 6 چیزوں کی ضمانت دے دیتے ہیں، اگر آپ ان 6 چیزوں کا بھروسہ دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسی باغات کی ضمانت دیتا ہے
जो बागात का तस्वुर भी आपके दिल में नहीं हो सकता, जिस बागात की तस्वुर भी आप अपने दिल में कायम नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्मनूनी सित्तम मिन अनफुसिकुम अत्मनु लकुमुल जन्नह, मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की सर्टिफिकेट देता हूँ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज उस्दुकू इदा हदस्तुम, कि जब तुम बात करो, जब तुम किसी से गुफ्तगू करो, उस्दुकू, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच्चे दिल को अपने आप में कायम करो, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच्चाई को मजबूती से पकड़ लो। जब भी तुम कोई भी बात करो, जब भी गुफ्तगू करो, किसी से भी कैसी भी सूरत में किसी भी मामले में बातचीत करो, तो बिल्कुल सच्ची सच्ची बात करो, सच्ची सच्ची बात क्या करो, गुफ्तगू क्या करो। इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत देता है अल्लाह के रसूल, अगर आप सच्ची बात करते हैं। मैं अल्लाह की कसम कुरान पढ़ रहा था अभी सुबह के वक्त, सुबह तिलावत कर रहा था, इसी मौजू के ताल्लुक से मुझे एक आयत के करीमा नजर आई। अल्लाह के रब्बुल आलमीन इस मौजू के ताल्लुक से, सच्चाई के ताल्लुक से ये बतला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लोग आज हम और आप परेशान हाल हैं, हमारे मामले पेचीदे होते जा रहे हैं, लोग हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारे मसाइब और मुश्किलात इतनी बढ़ी जा रही है कि हम उनका अंदाजा नहीं कर सकते, हमारे मालों में कमी हो रही है, हमारी बरकत खत्म होती जा रही हैं, हम हर तरीके से परेशान हाल हैं, हमारी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। अल्लाह की कसम, इस आयत करीमा के अंदर जो हल बतलाया है, ये हल अगर हमने इख्तियार कर लिया तो ये सारी परेशानियां हमारी खत्म हो जाएंगी। जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, वो सब के सब खत्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वत्तखू या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सच्ची सच्ची सीधी सीधी बात क्या करो, कि इधर से हेर फेर करके बात नहीं, टेढ़ी मरोड़ी बात नहीं, बल्कि सीधी सीधी और हक को क्या करो, हक को लाजिम पकड़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा व युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे आमाल की दुरुस्ती कर दी जाएगी, तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर दिया जाएगा, तुम्हारे मामलात को हल कर दिया जाएगा, तुम्हारी मुश्किलात को खत्म कर दिया जाएगा। वयग़फ़िर ज़ुनूबकुम, और तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। ये आयत करीमा हमें और आपको ये बतलाता है कि अगर हमने सच्चाई को लाजिम पकड़ लिया, अगर हम अपने वक्त में, अपनी गुफ्तगू में सच्चाई को लाजिम पकड़ा, तो इंशाअल्लाह जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी मुश्किलात हैं, वो हमसे खत्म हो सकती हैं, हमारे मामले हल हो सकते हैं, हमारे मामले हमारे लिए आसान हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम सच्चाई को लाजिम पकड़े, सच्चाई को लाजिम पकड़े। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, तुम पर सच्चाई वाजिब है। इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र, बेशक सच्चाई तुमको नेकी की तरफ ले चलता है, नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। वल बिर्र यहदी इलल जन्नह, और बेशक बिर्र, नेकी तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाता है, तुम्हें जन्नत की रास्ता दिखलाता है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज को कहा कि अगर तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ते हो तो तुम अगर अपनी जबान की जमानत मुझे देते हो, अगर तुम मुझे सच्चाई की जमानत देते हो, तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। इसी तरीके से दूसरी जमानत के बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअफ़ू इदा वअदतुम, कि जब तुम वादा करो किसी भी मामले में उसको पूरा करो। आज के डेट में हमारा और आपका मामला यह है कि हम वादा करने के बाद हम मोमिन हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और हमारी हालत यह है कि हम वादा करने के बाद ये कहते हैं वादा तो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो वादा ही क्या जिसमें वफा किया जाए, यानी वादा तो तोड़ने के लिए ही किया जाता है। अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर, अफसोस है ऐसे मोमिनों पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वादा करते हुए, मोमिनों के साथ वादा करते हुए अपने जबान से ये अल्फाज अदा करते हैं कि वादा तो सिर्फ तोड़ने के लिए किया जाता
جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سچائی کے بارے میں، اسی طریقے سے وعدے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، جو شخص عہد و پیمان کرنے کے بعد ان کو پورا نہیں کرتا، یہ سب سے زیادہ بدتر انسان ہے، یہ سب سے زیادہ بدتر ہیں، بلکہ یہ کفر کرتا ہے، یہ کافر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو عہد و پیمان کو توڑتا ہے، جو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ سب سے بدترین جانوروں میں سے ہے، یعنی کفر میں سے کافر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور، یعنی جانور عام طور پر اگر ہم لغت میں سرچ کریں تو جانور تو ہر چوپائے اور انسان سب پر مشتمل ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جانور کا لفظ صرف چوپایوں پر بولا جاتا ہے اور چوپایوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ان شر الدواب، ان شر الناس کے بجائے ان شر الدواب کا یوز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شر الدواب، کہ بدترین جانوروں میں سے ہے اللہ کے نزدیک کون؟ الذین کفروا، جس نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والا بدترین انسان میں سے نہیں، بلکہ کفر کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے، کفر کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کی حیثیت، ان کی ویلو اس قدر ہو گئی ہے کہ وہ بدترین انسان میں سے نہیں بلکہ بدترین جانور میں سے ہو گئے۔ وہ ان کی ویلو اور ان کی حیثیت اتنی ہو گئی کہ ان کی ایک جانور کی بھی حیثیت نہیں رہی، بلکہ جانوروں میں سے سب سے بدترین قسم کے جو جانور ہیں ان کی وہ حیثیت ہو گئی صرف کفر کرنے کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین عاہدت منہم، جو تم میں سے جس سے وعدہ کر لیا جائے، عہد و پیمان کر لیا جائے، ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ، اور ہر وعدے میں، ہر عہد و پیمان کے وقت وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑتا ہے، ان کو پورا نہیں کرتا، وهم لا يتقون، یہ متقی نہیں ہو سکتے، یہ پرہیزگار نہیں ہو سکتے، یہ متقی نہیں ہے، یہ مومنوں کی صفات نہیں ہے، یہ مومنی کا سیوا نہیں ہے کہ وہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو پورا نہ کرے، یہ مومنی کو عادت میں سے نہیں ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت اور نشانی بتلاتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ آیات من النفاق، کہ تین آیتیں، تین نشانیاں ایسی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں جو منافقوں کی نفاق کی علامت ہیں، نفاق کی نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب وہ عہد و پیمان کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے۔ بلکہ مومنوں کی عادت تو یہ ہونی چاہیے، مومنوں کی صفات تو یہ ہے کہ جب بھی وہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، جو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتا ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ وَأَوْفُوا عَهْدَكُمْ، کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، اور وہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں ہر لمحے اور ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کر سکے، اس کو پورا کریں، اسی فکر میں اپنی پوری زندگی نبھا دیتا ہے۔ مومنوں کی صفات تو یہ ہے۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس کہ آج ہم نے، آپ نے باتوں میں وعدہ کرنے کے بعد، اچھی وعدے کرنے کے بعد ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتے، اس وعدے کو پورا نہیں کرتے اور ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ جنت مل سکے جس کے وعدے اللہ رب العالمین نے کیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے جنت کو نیک بندوں کے لیے بنایا ہے، نیک بندوں کے لیے بنایا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما لا عین رأت، ایسی باغات، ایسی جگہ جس کو کسی انسان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکا، ان کے منظر، ان کے خوبصورتی، اس کے حسن و جمال اس قدر ہیں کہ اس حسن و خوبصورتی کو انسان نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور ایسے خوبصورت اور ایسے منظر کو کبھی انسان نے اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور انسان کی دل اس مقام کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، ان منظر کے بارے میں کبھی اپنے دل میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی خوبصورت اور کتنے حسن و جمال اور ان کی وسعت کتنی ہے، ان کی وسعت اور کشادگی کتنی ہے۔ یہ ایسے مقام کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تو صرف یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں ان چیزوں کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، ان 6 چیزوں میں میں صرف آپ کے سامنے ابھی تک 2 ہی چیز کا ذکر کر پایا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں باقیہ 4 چیزوں کا انشاءاللہ ذکر فرماؤں گا، لیکن کوشش کریں کہ ہم اور آپ ان 2 چیزوں کو جو سنے ہیں، جو 2 چیزیں ہمارے کانوں میں آئی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی ہم بات کریں تو سچائی کو لازم پکڑے، سچائی کو لازم پکڑنے سے ہمارے لیے فائدہ ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت سے آپ کو بتلایا کہ آپ کے سارے مشکلات کو حل کر دے گا۔ اگر آپ سچائی کو لازم پکڑتے ہیں تو آپ کے سارے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، سارے مشکلات حل ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے سچائی آپ کو نیکی کی طرف ابھاریں گی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکے، دنیا میں بھی ہمارے معاملات آسان ہو اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل سکے، آخرت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ضمانت دی ہے، جس چیز کی سرٹیفکیٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سرٹیفکیٹ کو ہم بھی حاصل کر سکے، ان کے مستحق ہم بھی بن سکے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سچائی کو لازم پکڑیں۔ جب بھی ہم وعدہ کریں تو وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کیا